بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا مضمون ہے پاکستانی زبانوں کا ادب، اس میں ہندکو اور پشتو، سیمسٹر 4۔ تو ٹاپک ہے آپ کا پشتو ایک آریائی زبان ہے یا پشتو کا لسانی گروہ؟ یہ دو سوال ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو پہلی کلاس گزری ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے جو رہ گیا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو تفصیل کے ساتھ ہم نے کچھ پشتو ایک آریائی زبان اور لسانی اس کے بارے میں پڑھا تھا، تھوڑا سا رہ گئے، تھوڑا سا اس کو ہم اس کی تو دوبارہ پڑھیں گے تھوڑا سا کہ جو آریائی نظریہ ہے اس کے بارے میں جو ماہر لسانیات ہیں ہمارے، یعنی انگریزوں نے خاص کر اس پر زیادہ تحقیق کی۔ جب انگریز برصغیر آئے تو انہوں نے پشتو پر تحقیق شروع کی۔ اس میں گریرسن سر فہرست ہے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر ٹرمپ اور جرمن ماہر لسانیات ولیم گاگر اور فرانسیسی محقق جیمز ڈارمسٹیٹر، انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پشتو جو ہے یہ آریائی زبان ہے، آریائی یا آریا گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا تعلق ایرانی شاخ سے ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی ماہرین ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایک سامی نظریہ ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو جو سر فہرست ہیں ماہر لسانیات گریرسن، اس نے کہا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ It has now long been admitted that the language Pashto belong to the Aryan stock۔ اس نے یہ کہا، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں ڈاکٹر ٹرمپ، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر ٹرمپ نے کہا کہ پشتو زبان انڈو آرین زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آگے 3 نمبر پر ڈاکٹر ولیم ہنری، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پشتو ایک طرف سنسکرت اور دوسری طرف اوستا کے قریب ہے، اور اس کے ثبوت میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ اوستا، سنسکرت اور پشتو تینوں آریائی زبانیں تقسیم سے قبل ایک تھیں۔ اس کا یہ نظریہ ہے۔ اور 4 نمبر پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر ہنری والٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہنری والٹر نے پشتو زبان کو سنسکرت کی بہن قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پشتو جو ہے یہ سنسکرت زبان کی بہن ہے۔ اسی کے ساتھ یہ 5ویں نمبر پر پروفیسر کلاپروت تو کلاپروت کہتا ہے کہ پشتو زبان پر تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ پشتو زبان کو اگرچہ بعض ماہرین نے سامی زبانوں میں شمار کیا ہے، مگر میرے نزدیک
یہ زبان مکمل طور پر انڈو جرمنک زبانوں سے ہے، کیونکہ الفاظ، لغات اور قواعد گرامر کے لحاظ سے یہ سامی زبانوں سے بالکل تعلق نہیں رکھتی۔ تو اس کا یہ خیال ہے۔ آگے آپ دیکھیں یہ انفنسٹن کہتا ہے کہ میں نے 218 الفاظ کی چھان بین اور تحقیق کی، 218 الفاظ جو ہے اس کی چھان بین کی اور تحقیق کی، تو معلوم ہوا کہ پشتو زبان کا ایک لفظ بھی سامی زبانوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ البتہ 5% کردی زبان سے متعلق ہے، اور کردی زبان ایک انڈو آرین زبان ہے۔ تو آگے 7ویں نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے پروفیسر برنارڈ ڈورن کی رائے ہے کہ پشتو زبان تراکیب اور قواعد کے اعتبار سے سامی زبانوں سے کسی قسم کی مناسبت نہیں رکھتی، بلکہ صوتی اور میکانیکی طور پر آریائی شاخ کی ایک زبان ہے۔ تو ان ماہرین نے کی رائے میں پشتو جو ہے ایک آریائی زبان ہے۔ تو اسی طرح ان ماہرین لسانیات نے پھر اپنی تصانیف میں پشتو، سنسکرت اور اویستا کے بعض ہم صوت اور ہم شکل الفاظ کی فہرستیں بھی دی ہیں۔ یعنی ان کی جو تصانیف ہے اس تصانیف میں انہوں نے ہم صوت، ہم شکل الفاظ کی فہرستیں بھی دی ہیں کافی، جن میں سے چند میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، پورا تو نہیں بتا سکتا، تو چند اس میں یہ ہوگا، شاید آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اگر یہ آپ کے پاس ڈسپلے نہیں ہوتا مجھے بتانا ہے آپ نے کہ ہمیں تو دکھائی نہیں، بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کچھ مدھم ہوتا ہے۔ اب میں نے اس میں کچھ الفاظ جو ہے ہم صوت، ہم شکل الفاظ ہیں، اویستا، سنسکرت، ساتھ میں نے اردو کے الفاظ بھی لکھے ہیں اور پشتو کی بھی ہیں۔ یعنی اب اس میں 4 زبانوں کے الفاظ ہوں گے، اردو، پشتو، اویستا اور سنسکرت۔ سب سے پہلے جو اردو میں نے یہ لکھا ہے، یہ رات، یہ دیکھو رات، یہ اب رات کو اویستا میں شب کہتے ہیں، شب نہیں، بے نہیں، پے، شب، اور سنسکرت میں بھی اس کو شب کہتے ہیں، اور پشتو میں اس کو شپا، ساتھ ہے کا اضافہ ہے، شپا یعنی شپا، شپا۔ آگے اردو میں لکھا ہوا ہے دیور، دیور یعنی ہسبینڈ کا بھائی، تو دیور کو اویستا میں کہتے ہیں ایور، دال کی جگہ الف، اور سنسکرت میں اس کو دیوری کہتے ہیں، اور پشتو میں دال کی جگہ لام یعنی لیور۔ تو کتنا اس میں ایک دوسرے کے یہ قریب ہیں۔ اسی طرح اردو میں شام، تو اویستا میں بھی اس کو شام، اور سنسکرت زبان میں بھی شام، لیکن پشتو میں اس کے ساتھ ماشام، ماشام، لیکن یہ ماشام جو ہے یہ خٹک لہجے میں، کنداری لہجے میں اس کو کہتے ہیں، لیکن ہم یوسفزئی لہجے میں شین کو خین میں چینج کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ماشام کی جگہ پھر ہو جائے گا ماخام۔
اسی طرح آگے جائیں، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو میں پانی. اب پانی کو آوستہ میں کہتے ہیں آب، اور سنسکرت میں آپا، آپ ہے، اور پشتو میں آب، پشتو میں آب یعنی اوبو، اوبو. تقریباً یہ الفاظ ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہیں. اب اردو میں کہتے ہیں کہ دو یعنی ٹو، دو. تو آوستہ میں دعا، سنسکرت میں آپ کو یہ نظر ہے دوا، اور پشتو میں پھر دعا. اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے اردو میں 5 یہ. تو آوستہ میں پنچا، پنجا نہیں پنچا، اور سنسکرت میں پانچا، پانچا، اور پشتو میں پنز یعنی پنز. تو یہ ماہر لسانیات نے یہ جو الفاظ دیے ہیں تو ان کی آپس میں قریبی تعلق ہے. تو اس میں سے چند میں نے آپ کو مثال دے دی، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. تو پشتو کے لسانی گروہ کے حوالے سے یہ جو میں نے آپ کو نظریات بتائے مستشرقین کے، ان مستشرقین کے علاوہ دیگر مورخین اور محققین کی بھی نظریات بھی جاننا ضروری ہیں. انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو اس میں ایک پشتون مورخ سید بہادر شاہ ظفر اپنی تصنیف پشتون اپنی نسل کے آئینے میں، یہ اس کی تصنیف ہے، میں اپنی رائے یوں بیان کرتے ہیں. ان کی رائے ہے پشتو ایک مستقل زبان ہے اور ہند یورپی آریائی زبانوں کے بڑے خاندانوں میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. بالالفاظ دیگر اس کا سرچشمہ بھی وہی اولین آریائی زبان ہے جو آریا لوگ اپنے اولین مسکن میں بولتے تھے. ان اولین زبان کو فرانسیسی دانشور میوسولیبان نے آریک کا نام دیا ہے. یعنی اس کا خیال ہے کہ آریا لوگ اپنے اولین مسکن میں جو ان کی زبان تھی تو وہ زبان آریک تھی. تو وہی آریک جو ہے اس سے یہ پشتو نکلی ہے. یہ نظریہ ہے دانشور میوسولیبان، فرانسیسی دانشور میوسولیبان کا. یعنی اس طرح تھا کہ آریا لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے وسط ایشیا کے گہستانوں میں رہتے تھے. ان کی ایک زبان تھی. ان کی سماجی اور معاشی زندگی ایک ہی طرح تھی. یہ لوگ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے. جب یہ لوگ اپنی اولین مسکن سے کوچ کر گئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں مختلف ہو گئیں. لیکن ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان میں مماثلت کی کئی پہلو موجود ہیں. یعنی ہزاروں سال گزر گئے
لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ آپس میں ملتے ہیں۔ اب سنسکرت کو دیکھو، ختم ہو گئی ہے، اوستہ زبان نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ہم صوت اور ہم شکل کی مثالیں دے دیں۔ ایسے الفاظ ہیں جو اب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں، ایک ہی ہیں۔ یعنی ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جو ان تمام زبانوں میں مماثل ہیں۔ تو ماہرین لسانیات نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ تمام زبانیں اس اولین زبان سے نکلی ہے جو اولین آریائی قبائل اپنے اولین مسکن میں بولتے تھے۔ اس لیے یہ زبانیں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والے لوگ بھی ہم نسل ہیں۔ اس اولین زبان کا نام کیا تھا؟ تو فرانسیسی دانشور میوسیلیبان نے اسے آریک کا نام دیا ہے۔ اس طرح پشتو زبان کا اولین سرچشمہ بھی یہی اولین آریائی زبان ہے۔ اس کے علاوہ افغان محقق علامہ عبدالحی حبیبی میوسیلیبان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ زبان آریک 300 قبل مسیح تک بولی جاتی تھی، یعنی اس کے بعد ختم ہوگی۔ 300 قبل مسیح تک بولی جاتی تھی، لیکن خود ان کی رائے ہے، یعنی افغان محقق عبدالحی کی خود اس کی رائے ہے کہ اصل آریائی زبان آریک کا تخمینہ 500 کاف میم 500 قبل مسیح سے 5000 قبل مسیح تک ہے۔ یعنی پشتو زبان کی ابتدا آریک زبان سے ہوئی ہے جو 300 قبل مسیح میں ختم ہوگی۔ تو ان کی نظریات یہ ہے کہ جو اولین جو زبان تھی آریک، یہ پشتو اس سے نکلی ہیں۔ اسی طرح مستشرقین کے علاوہ جو مسلمان ماہر لسانیات تھے، تو انہوں نے بھی اپنی رائے دی ہیں، اپنے نظریات پیش کی ہیں۔ اس میں سید عظیم شاہ خیال بخاری، یہ نمبر 9 پر آپ دیکھیں، میں نے لکھا ہوا ہے، یہ ڈسپلے آپ بورڈ پر دیکھیں، 9 نمبر پر سید عظیم شاہ خیال بخاری۔ تو وہ کہتا ہے کہ جہاں تک اس زبان کا تعلق ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ ایک آریائی زبان ہے۔ اس کی رائے یہ ہے۔ 10 نمبر پر اجمل خٹک کہتا ہے کہ میں اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پٹھان اس آریائی قوم کی ایک شاخ ہے جو 3000 قبل مسیح میں بلخ یا بخت اور دریائے آمو کے گرد و پیش آباد تھے، اور پشتو انہی لوگوں کی زبان ہے۔ یہ اجمل خٹک کی رائے۔ اس کے بعد محمد مدنی عباسی یہ 11 نمبر پر آپ دیکھیں آخر میں، محمد مدنی عباسی پشتو زبان انڈو یورپین زبانوں میں سے ہے۔ ان زبانوں کا مشہور نام آریائی بھی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ مستشرقین کا خیال ہے کہ آریہ قوم وسط ایشیا سے نقل مکانی کر کے جنوب مغرب کی طرف بلخ میں بس گئی. وہاں سے کچھ قبائل ایران کی طرف نکل گئے اور وہاں کی مقامی زبان کی اختلاط سے آویستہ بنائی. یعنی جو لوگ ایران کی طرف گئے، بلخ سے وہاں کی مقامی زبان پراگرت سے یا وہاں پر جو بھی زبان تھی اس سے مل کر وہاں پر آویستہ بنی ایران میں. اور جو کوہ سلیمان پار کر کے ہندوستان کی طرف چلے گئے، انہوں نے پراگرت کو ملا کر سنسکرت کی تشکیل کی. پراگرت کو، اب آپ کہیں گے کہ یہ پراگرت کون سی زبان ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ مقامی زبان جو کسی علاقے میں بولی جاتی تھی اس زبان کو پراگرت کہتے تھے. یعنی جب ہندوستان میں کوئی جو بھی زبان تھی مقامی زبان وہ پراگرت تھی. تو اس سے انہوں نے پراگرت سے ملا کر سنسکرت کی تشکیل کی. اور جو قبیلے بلخ میں ہی رہ پڑے وہ پشتو بولتے رہے. یعنی اس کی زبان پشتو تھی جو وہاں پر بلخ میں ہی رہ گئی. تو آگے جدید علمی اور لسانی تحقیقات کی روح سے بلخ آریاؤں کے وہ قبائل جو ہندوستان کی طرف گئے، ان کی زبان کا نام سنسکرت پڑا یا پڑ گیا. وہ قبائل جو فارس کی طرف گئے ان کی زبان کا نام آوستہ پڑ گیا. وہ قبائل جو بخت جو باختر یا بلخ میں رہ گئے ان کی زبان کا نام پشتو پڑ گیا. تو سنسکرت اور آوستہ کے کئی الفاظ پشتو کلاسیکی ادب میں موجود ہیں. یعنی ہمارے شاعری میں بھی آوستہ اور سنسکرت کے جو الفاظ ہیں ملتے ہیں، اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو جس سے آریائی زبانوں اور پشتو زبان کے باہمی تعلق کا پتہ چلتا ہے. تو 2-3 الفاظ میں آپ کو جو ہمارے کلاسیکی ادب میں استعمال ہوئے ان کو میں آپ کو بتا دوں گا. تو چراگاہیں پشتو میں جو یہ چراگاہیں ہیں اس کو پشتو میں ورشو کہتے ہیں. یہ ہمارے شاعری میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. تو سنسکرت میں اس کو ورشا کہتے ہیں. یعنی پشتو میں ہم چراگاہ کو ورشو اور سنسکرت میں اس کو ورشا. چراگاہیں تقریباً ایک ہی ہیں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ورشو اور ورشا. تو یہ سنسکرت کے جو الفاظ ہیں ہمارے کلاسیکی ادب میں موجود ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو پشتو کی قدامت میں آپ کو میں نے بتایا تھا جین زولوٹسن کا وہ ٹپا سپوگمایا گڑنگ وہارا خیجا یار میں دا گلو لو کبھی گتری بنا. اے چاند پہاڑ کے پیچھے کھائی سے نکلا، میرا محبوب پھولوں کی کٹائی کر رہا ہے، مبادا وہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اس میں ایک رسم کا ذکر تھا، رسومات کا ذکر تھا. یعنی وہ رات کی تاریکی میں نوجوان لڑکیاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک مقدس پھول سوما کو کاٹنے کے لیے جایا کرتے تھے. اب وہی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ پشتو میں اس کو کہتے اوما. یہ پودے کا نام ہے جو ہمارے شاعری میں استعمال، اوما، الف واو میم ہی اوما. اور سنسکرت میں وہی ہے سوما یا ہوما. یہ بھی پودے کا نام ہے، سوما یا ہوما.
دو ہو گئے. اس کے بعد پشتو میں ہم یعنی جو ہمارے پاس دریا ہے، دریا کو ہم سندھ کہتے ہیں، تو سنسکرت میں بھی دریا کو سندھ کہتے ہیں. آگے ہم گاؤں کو یعنی ولیج، گاؤں کو ہم پشتو میں گرامی کہتے ہیں، گرام. اور سنسکرت میں اس گاؤں کو گراما کہتے ہیں، ہے کا اضافہ ہے، گراما. اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بٹ گرام، بٹ گرام، اوڈی گرام، بلو گرام، چھپر گرام، اس کیسے گرام گرام. باقی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں یا اس طرح سوچیں تو گرام کے ساتھ یہ گرام بھی جو ہے یہ گاؤں کے کہتے ہیں، اور سنسکرت میں بھی گراما. اب جو پشاور کا پرانا نام تھا اس کا نام با گرام، یعنی پشاور بعد میں پڑا پیشاور، لیکن پرانا نام اس کا با گرام. تو یہ گرام جو ہے اس کو گاؤں کو کہتے ہیں. اور ہند کو میں آپ دیکھیں ذرا سوچیں، ہند کو میں گراں، میم گراں، یعنی گاف رے الف نون غنا اور میم ہٹائیں، تھوڑا سا چینج کیا ہے، گراں، گرائیں. یہ تو ہو گئے پشتو اور سنسکرت کے جو ہمارے الفاظ کلاسیکی ادب میں استعمال ہوئے ہیں. یہ ہے آخر میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں اوستا میں. تو اوستا میں کچھ الفاظ جو ہمیں ادب میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے، یعنی یہ ہم کہتے ہیں دل، ہارٹ، دل. دل کو پشتو میں کہتے ہیں زڑ، زیڑے ہے زڑ. اور اوستا میں اس کو کہتے ہیں زر، زر یا ذرا، زیر الف ذرا، زڑ اور زڑا، ذرا ایک ہی چیز ہے، تھوڑا سا اس میں تلفظ میں فرق. اور پشتو میں آگ، آگ کو کہتے ہیں اور، الف واو رے اور. اور اوستا میں اہور، یعنی الف ہے واو رے، اس میں درمیان میں ہے کا فرق، اہور. پھر جو نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو پشتو میں کہتے ہیں نمونز، اور اوستا میں کہتے ہیں موزتا. نموز پشتو میں، اوستا میں نموز، موزدا. تو اب یعنی یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ پشتو آخر میں نچوڑ اس کا یہ ہے کہ جو پہلے بھی آپ نے پڑھا، پشتو ایک قدیم آریائی زبان ہے، اوستا اور سنسکرت کی بہن تصور کی جاتی ہے، اور اس اولین زبان کی بیٹی ہے جسے مشہور فرانسیسی دانشور میوسی لبان نے آریک کا نام دیا ہے. یعنی یہ پشتو جو ہے آریک زبان سے نکلی ہے، اور جو 300 قبل مسیح تک یا 500 قبل مسیح تک بولی جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. آج آپ کا یہ ٹاپک ہے پشتو کا لسانی گروہ. اگر سوال آ جائے لسانی گروہ تو یہ ہے، یا پشتو ایک آریائی زبان ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یا پشتو ایک آریائی زبان ہے، تفصیل کے ساتھ لکھیں. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے، آپ نے یہ تو